بسم اللہ خیر یا علی لجپال ذوالجلال صاحب ذوالفقار مدد یا علی لجپال آپ کے چاہنے والوں کی خیر صدا خیر و سچی شیان حیدر کرار علیہ السلام کی مباہلہ میں ایک طرف وہ عیسائی آئے اور ادھر سے رسول خدا، تو لعنت کس پہ ہونی تھی؟ معصومین کو جھٹلانے والوں پہ؟ جی علی لسان اللہ، علی وجہ اللہ، مولا کائنات کیا فرما رہے ہیں اور نصیری آگے کیا تکرار کر رہے ہیں، تو وہ کس کو جھٹلا رہے ہیں؟ اس نے علی کو اللہ مانا لیکن سچا نہ مانا، ایسا ہی ہے جی۔ پھر معصومین کی احادیث سے یہ واضح ہے، مولا کائنات نے کئی دفعہ فرمایا معصومین، کہ امام رضا سے، امام موسیٰ کاظم سے بھی پوچھا گیا کہ کربلا میں مولا حسین کی ذوالفقار ہر ایک کو کیوں نہیں انہوں نے جو سامنے آیا مارا، اس میں سے چن چن کے کیوں مارے؟ صفین میں مالک اشتر نے مولا علی علیہ السلام کو سے جب بات کی، مولا علی علیہ السلام نے بھی یہی جواب دیا کہ مالک میری تلوار ہر اس کا سر نہیں کاٹتی جس کی 7 پشتوں میں سے بھی کسی مومن نے جنم لینا ہو۔ کربلا میں بھی پھر معصومین نے یہی بتایا کہ حسین کی ذوالفقار ہر اس کا سر نہیں کاٹتی جس کی 7 پشتوں میں بھی کسی مومن نے جنم، یعنی کہ وہ جو یزیدی لشکر تھا ان میں بھی ان کو چھوڑ دیا کہ جن کی پشتوں میں سے بھی کوئی مومن آنا ہو۔ تو اب آپ بتائیں کہ نصیری کا سر کتنی دفعہ کاٹا ذوالفقار نے؟ جی تو اب حساب لگا لیں، اگر 70 دفعہ آتا تھا تو اس کی نسلوں میں بھی کوئی مومن نہیں آنے والا۔ پھر ذوالفقار کی تفسیر میں معصومین کیا فرماتے ہیں کہ ذوالفقار کا مطلب یہ کہ ذوالفقار سے جو قتل ہوا وہ دونوں جہانوں میں ہلاک ہو گیا، دونوں جہانوں میں، یہاں بھی وہاں بھی، اس کی بخشش نہیں۔ جی تیسری بات، سنی شیعہ متفق ہیں کہ علی، رسول خدا نے فرمایا یا علی انت قسیم النار و جنہ، تو جنت جہنم تقسیم کرنے والا کون ہے؟ مولا کائنات ہے۔ تو خدا فرماتا سورہ فاطر میں 12 قرآن میں کہ کبھی نہ دیکھو گے کہ میرا دستور بدلے یا میری تعویل بدلے۔ تو یہاں پہ نصیری کو قتل کون کر رہا ہے اور پھر اس کو جلا کون رہا ہے؟ جی تو محشر میں حساب لینے والا کوئی اور ہوگا، یا ارادہ بدل دیں گے، یا مولا اپنا عدل بدل دیں گے؟ یہ بتائیں۔ جو آپ کے امام کو جھٹلائیں آپ اس کی توصیف کریں گے؟ جی غور فرمائیں۔ پھر سنی کتب کو بھی مطالعہ کریں، اہل سنت میں سے، سنیوں میں جو علماء ہیں گہرائی، ان سے بات ہوتی ہے تو ان سے جب کہتے ہیں کہ تم مولا کائنات کو اتنی توصیف بھی کرتے ہو، فضائل بھی بیان کرتے ہو، تو پھر ان کو معصوم کیوں نہیں مانتے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ رسول خدا نے بارہا فرمایا مختلف مقامات پر کہ دیکھو ایک جگہ وہ لشکر گیا مسلمانوں کا، انہوں نے وہاں پہ رسول خدا تشریف لائے تو وہ جھاڑیاں کٹھی کی، مختلف جگہ پہ آگ لگائی، تو رسول خدا نے فرمایا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہاں چونٹیاں بہت زیادہ ہیں اور ہم نے خیمے لگانے۔ تو رسالت نے فرمایا تو تم نے آگ لگانے کا؟ رسول خدا نے فرمایا یاد رکھو کہ مخلوق کو جلانے کا حق فقط خالق کو ہے اور کوئی نہیں جلا سکتا، کسی کو اجازت نہیں۔ اور یہ 12 ہوا 2 جہاں۔ تو وہ سنی علماء یہ حدیث پیش کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں، پھر وہ اپنی کتب سے بتاتے ہیں کہ 1 نہیں 2 نہیں 3 جگہ پہ یا اس سے بھی زیادہ مولا علی علیہ السلام نے انسانوں کو زندہ جلا دیا۔ کن کو جلایا؟ تو یہ ان کی کتب میں بھی ہے، کن کو جلایا؟ جو علی کو اللہ کہتے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اب رسول خدا کی حدیث ہے کہ خالق کے سوا کسی کو یہ حق نہیں کہ مخلوق کو جلا سکے۔ تو جب رسالت نے یہ کہا تو
تو پھر مولا علی نے امام علی نے ان کو جلا دیا تو ہم ان کو معصوم کیسے مانیں؟ ہاں ان کی جہالت ہے وہ نہ مانیں، خالق تو خالق ہی ہے۔ بہرحال میں اس ویو سے دے دیتا ہوں بات، جیسے مولا کائنات فرماتے ہیں کہ آدم کو میں نے اپنے ہاتھوں سے خلق کیا، تو پھر آگے سے پھر آدم کی اولاد ہی ہے نا، یہ آسان باقی جی 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 اشارہ تھا۔ بہرحال اس میں وہی نکتہ کہ وہ اس وجہ سے مولا کو معصوم نہیں مانتے، تو مولا نے ان کو جلا دیا۔ پھر آپ کو ایسے واقعات ملتے ہیں جس کا راوی بھی عمار یاسر جیسی ہستیاں جیسے کہ کوئی بڑا سخت گناہ گار اور اس نے اپنے لیے سزا کیا منتخب کی جلانے کی، اور مولا علیہ السلام نے کہا اچھا اس کو جلا دیا، آگ دلائی اس کو بند دیا جلایا، تو آگ نے اس کو چھوا نہیں، حالانکہ اتنا سخت گناہ گار۔ تو اس نے کہا یا علی میں جلا نہیں، تو مولا نے فرمایا جانتا نہیں، علی سے محبت کرنے والا، علی والا، علی سے ساخت کرنے والا، اس پر آگ حرام ہے، آگ اسے نہیں جلا سکتی۔ تو نصیریوں کو علی نے 70 دفعہ قتل کیا، اور اس کے بعد یہ غلط ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ پھر چھوڑ دیا، نہیں، پھر اس کو جلا دیا۔ جی 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 یہاں ان کو مہلت مل جائے تو وہ تو شیطان کو بھی مہلت ملی ہوئی ہے، دوسروں کو بھی ملی ہوئی ہے، اللہ ظالموں کی رسی ڈھیلی کر دیتا ہے۔ بہرحال علی کا فیصلہ نہیں بدلے گا کہ ادھر یہاں پہ یہ کیا اور آخرت میں یوں کر دیں گے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ نحنو اسماء اللہ، اللہ کے صفاتی نام، یہ سب خوبصورت نام، یہی ہستیاں ہیں۔ آپ ان کو جبار کہیں، قہار کہیں، رحمان کہیں، رحیم کہیں، یہ ایک ہی نور ہے، یہی ہے۔ ہمارے لیے کیا حکم ہے مولا؟ تم یہ کہو۔ تو جس کو جو حکم دیا ہمارے لیے، ہمیں اس کی پیروی کرنی ہے جی، باقی بے شک یہی ہے وہ ذات جی۔ تو جتنا ہمیں ڈیوٹی دی گئی ہمیں وہ کرنا ہے، خدا اور رسول سے آگے مت بڑھو، تو جو رسول تمہیں دیں وہ لے لو جس سے جی۔ تو ہمیں سنت ان کی پیروی کرنی ہے۔ انبیاء نے بھی تو انتظار کیا نا، رسول خدا نے 40 سال دیکھ رہے لوگ بتوں کی پوجا کریں، یہ کریں، لیکن جب حکم آ گیا تو تب اعلان۔ ولایت علی کا بھی کہ دل میں اقرار کرتے رہو سرگوشی میں، لیکن پھر غدیر کے بعد اب اعلان۔ تو جب ہمیں اجازت دیں گے نا امام زمانہ، تو اتنا جتنا ہم نے امام سے آگے نہیں بڑھنا، جتنا کہا اتنا۔ ہاں مانتے ہیں ان کو، جل جلالہ بھی مانتے ہیں، تمام صفات کے مظہر ہیں سب مانتے ہیں، لیکن کہتے کیا ہیں، کرتے کیا ہیں، وہ جتنا انہوں نے ہمیں کہا، جتنا کر کے دکھایا اتنا۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ غلو ہے کیا، غالی کسے کہتے ہیں۔ سچوں کے امام صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ مولا غالی کیا ہے، غلو کیا ہے، تو مولا فرماتے ہیں، مختصر فہم مفہوم بتا رہا ہوں، کہ جو مخلوق کو حد سے بڑھا دے، خالق سے ملا دے، وہ غالی۔ طویل ہے حدیث، آپ کو مل جائے گی۔ تو اس نے کہا مولا اور جو آپ کے بارے میں، اس نے کہا، مولا فرماتے ہیں ہم میں تو نے مخلوق والی کیا بات دیکھی، ہم میں تو نے مخلوق والی کیا چیز دیکھی۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ معصومین جو ہیں یہ اللہ کا نور ہیں، یہ مخلوق نہیں ہے۔ قرآن صامت کو بھی آپ مخلوق نہیں کہہ سکتے جی۔ کئی دفعہ بات ہوئی، یہ حدیث بخاری جس نے جمع کی امام بخاری، اس نے بخارا میں کہہ دیا قرآن مخلوق، تو اس پہ پھر سزائے موت تھی اس پہ، تو وہاں سے بھاگ کے فرار ہو کے یہاں بغداد آیا جی جی۔ تو قرآن صامت اور یہ ناطق یہ مخلوق نہیں ہے۔ آپ تو مانتے ہیں کہ اللہ کا نور ہے، تو جو اللہ کا نور ہے وہ خلق ہوا جی، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اپنی مکمل صفات، اپنے مکمل ہاں جی۔ یا اس سے پہلے اس نور کی کمی تھی اللہ میں، وہ مکان یہ مکی، اب یہ مکان وہ مکی، آپ تو صاحب معرفت ہیں جانتے۔
تو معصومین کو پھر آپ کیا ہیں؟ تو بارہا آپ کو حدیث ملیں گے کہ ہم اللہ اور مخلوق کے درمیان رابطہ ہے، اللہ اور مخلوق کے درمیان رابطہ ہے. یہ ایسے یہ رابطہ جیسے سورج اور اس کی شعاعیں، تو شعاعیں ہم تک پہنچتی ہیں، سورج نہیں آتا، اور وہ شعاعیں سورج سے بھی بلا فاصل ہوتی ہیں. اللہ کا نور ہے، ان میں مخلوق والی کون سی بات ہے؟ جہاں تمام بلندیاں جس کے آگے جھک جائیں، پست ہو جائیں، اسے علی کہتے ہیں. کلنا علی. جی معصوم فرماتے ہیں ہمارا بھی ایک رب رکھو، مانو، اس کے بعد تم ہمارے بارے میں جو چاہے کہہ دو، پھر بھی تم ہماری حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے. معصومین کی شان کو گھٹانے والا مقصر ہوتا ہے، قصر کرتا ہے. جی اور بندوں کو، مخلوق کو حد سے بڑھانا، اللہ سے ملانا، وہ غالی ہے، وہ غلو کرتا ہے. جیسے قرآن میں عیسیٰ کے بارے میں اللہ کا بیٹا کہہ دیا تو پوچھا جائے گا کہ انہوں نے غلو کیا، عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا، تو وہ غلو ہے. کیوں؟ عیسیٰ مخلوق ہے. جی 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 میں جو بات کر رہا ہوں یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے، جو جاننا چاہے، سمجھنا چاہے. کہ کہتے ہیں حد سے بڑھا دینا، خیر یہ تو مخلوق ہے ہی نہیں. حد وہ چھپا ہوا خزانہ تھا، چھپا ہوا. کس میں چھپا تھا؟ مولا سے پوچھا گیا، معصوم سے. آپ نے کہا اس حجاب کا نام سیدہ یا مولا علی بھی حجاب اللہ. تو جو حجاب جس میں لامحدود چھپ جائے، اس حجاب کی حد نا. یہ آپ کا سوال یہ تھا کہ پھر نصیری نے غلو کیا. نہیں، نصیری نے غلو نہیں کیا. اب آپ کو سمجھنا ہوگا، عام فہم، عام مسلمان بھی یہ جانتا ہے کہ رسول خدا کا فرمان، معصوم کا فرمان، وہ سنت ہے، مستحب ہے. اگر آپ نہیں کر سکے تو اس کی سزا نہیں ہے. اور اللہ کا کہا فرض ہے، فرض کی ادائیگی نہیں ہوگی تو اس کی سزا ہے. جی وہ فرشتوں کا سردار تھا، اس نے اللہ کو اللہ مانا، لیکن اللہ نے جب حکم دیا تو اللہ کی بات کو نہیں مانا، تو وہ کیا ہوا؟ شیطان ہو گیا، روندہ درگاہ ہو گیا. جی علی ہمارے امام ہیں، اطاعت فرض ہے. نصیری نے امام نہیں مانا، رسول نہیں مانا، ایک ہی ولایت ہے یا تین ولایت، اس نے سیدھا اللہ کہا، اللہ مانا. تو پھر اب عمل اس نے کیا کیا؟ جب اس نے اللہ مانا تو اب تو ہر حال میں اللہ کی بات ماننی فرض ہے، کوئی ایکسکیوز نہیں. تو جب اللہ مانا تو اس نے کیا کیا تھا عزازیل نے بھی، کہ میں اللہ تیرے سوا کسی کرے. تو پھر جو اللہ کہہ رہا ہے، ذات کو مانا، بات کو نہیں. تو نے علی کو اللہ مانا، پھر اللہ کا فرمان کیوں نہیں مانا؟ اپنے اللہ کی بات کیوں نہیں مانا؟ جھٹلا رہے ہیں. شیطان نے تو پھر مہلت مانگی، اس نے تو تکرار وہی رکھی، اللہ مان کے پھر انکار کیا. جی 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 اس گہرائی کو سمجھنا ہوگا. اب جو مخلوق کو حد سے بڑھا دے، اللہ سے ملا دے، اللہ تک سوائے مطہرون کے کسی کی رسائی نہیں. جی تو اب آپ کہیں گے پھر غالی کون ہے؟ اب آپ دیکھ لیں غالی کون ہے. آپ کو ایسے بھی مل جائیں گے کہ جو سلیمان محمدی کے بارے میں کیا کیا باتیں ایسی کر دیتے ہیں. سلیمان محمدی بہرحال مخلوق ہے. ذوالجناح کے بارے میں کلمے بنا لیے، اور یہ تو یہ ہوئے غالی. جی اور اگر ان کا بھی ایک رب مانو
پھر ان کے فضائل اس کی حد تک آپ پہنچ ہی نہیں سکتے. جی مولا حسین کا سجدہ، مولا علی کا سجدہ جب یہ مان لیتے ہیں تو پھر غلو کہاں رہتا ہے؟ باقی اس کی صفات کے مظہر ہیں، نحن صفات اللہ، اس کے اسماء یہی ہیں ہمیشہ سے ہمیشہ تک. تو ان کے بارے میں یہ نہیں، تو جہاں انہوں نے روکا وہاں رک گئے اطاعت. اور اگر مانا ہے، آپ شیعہ ہیں، اپنے امام کی بات کو حرف آخر مانتے ہیں، امام کو، اور کجا اس کو اللہ مان کے پھر ان کی بات کا انکار. جی تو یہ ہے معاملہ. صدا خیر ہو آپ کی جانے یا علی لجپال.